بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، روشنی کے پروگرام کو لے کر ڈاکٹر عبدالکریم شکور کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ فرمان خداوندی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل و فہم نہیں رکھتے؟ اور جس پر اللہ کی عنایت و رحمت اور سلامتی ہے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ احمق ہے وہ جو اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرے اور اللہ سے مغفرت کا بھی امیدوار ہو۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے سچ، اور سچ ہم کیسے ہیں آپ صابر میاں؟ آپ کے ٹانگ میں جو درد ہے اس کا کیا حال ہے؟ وہیں کی وہیں ہے۔ کل منڈے ہے تو کل میں ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ کروں گا۔ انشاءاللہ سب خیر ہوگی، اور سننے والے بھی دعا میں یاد رکھیں ہم دونوں کو۔ سے ہاسپٹل کا جو فاصلہ ہے اس ہم کہا تھا کہ 5 ورکنگ ڈے لگتے ہیں۔ ہم میں انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آج کا موضوع آپ نے لیا ہے سچ۔ جی جی۔ جھوٹ تھا عہد وفا، جھوٹ پہ جینا ہی پڑا۔ سچ تھا ایک زہر بلا، زہر یہ پینا ہی پڑا۔ واہ، بہت اچھے۔ دراصل سچ جو ہے یہ اندر کی شے ہے، باہر نکلا کہ جھوٹ ہو گیا۔ سچ بولنا اور بات ہے، شاید جھوٹ بھی ہو وہ اور سچ لگے۔ ساری بات یقین پر ہوتی ہے صابر رضا۔ اگر مجھے کسی پر یقین ہے تو پھر وہ جو بھی بولے گا مجھے سچ ہی لگے گا، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو جب یقین آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں رہتی۔ جی، یقین سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ آپ کو یہ یقین ہو گیا ہو کہ آپ کا ایک دوست ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جی اب چاہے وہ کبھی جھوٹ بھی بول دے لیکن آپ کو سچ لگے گا۔ جی اب سچ بولنا ہے نا، اگر پیور سچ، تو سچ میں جینا پڑتا ہے۔ جی اور پھر جو سچ نکلتا ہے اس سے اگر کوئی انکار بھی کر دے تو جی فرق نہیں پڑتا، سچائی تو باقی رہتی ہے۔ جی جی اور جس سچ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہو وہ آدھا سچ ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو ہے ہی، اسے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سچائی اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ کوئی انکار بھی کر دے، اوپر آسمان پہ چاند ہے، اگر کوئی یہ کہے چاند نہیں ہے، اس سے چاند کا ہونا ختم نہیں ہو جاتا۔ تو سچ سے اگر کسی نے انکار بھی کیا تو سچائی پر فرق نہیں پڑتا۔ جی اب سچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جھوٹ کو سمجھے۔ جس کو جھوٹ کی سمجھ نہیں ہے وہ سچ کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کی ضد ہے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد کا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ روشنی کو اسی وقت تو سمجھ سکتے ہیں جب آپ اندھیرے کو سمجھتے ہو۔ جی سفید رنگ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب سیاہ رنگ دیکھا ہو۔ زندگی کے 2 حصے ہیں، یہ دونوں حصے بڑے عجیب ہیں۔ آئینہ جب ہم دیکھتے ہیں، آئینے میں ہمارا عکس نظر آتا ہے، یہ عکس جھوٹا ہے۔ ہم سچے ہیں، کھڑے ہیں، اس لیے جھیل کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، جھیل میں جو آپ کا عکس نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جھیل میں پتھر ماریں یا آئینے پر پتھر ماریں عکس ختم ہو جاتا ہے، جھوٹا تھا، ختم ہو گیا، آپ موجود ہیں۔ تو اگر کسی نے سچ کو صرف اس لیے مان لیا ہے کہ ماننا پڑتا ہے تو اس مان کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ سچ کو صرف اس لیے مان لیا ہے کہ مجبوری تھی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔
इस मान की कोई वक़्त नहीं है अगर सिर्फ मानने के लिए बांध के। और वैसे भी एक आदमी ने कभी पूछा था कि सच के सामने झुकना मुश्किल है, झूठ के सामने झुकना आसान है। मैंने कहा आधी सच्चाई है, सच के सामने झुकना मुश्किल है, ये तो बिल्कुल तयशुदा है, लेकिन झूठ के सामने झुकना आसान नहीं है, इसलिए कि झूठ खुद ही झुका हुआ है, उसमें आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात याद आई, अकबर बादशाह के यहाँ वो कुछ लतीफे और कुछ कहानियां मशहूर है मुल्ला नसीरुद्दीन की। नसीरुद्दीन और उनके जो फैजी वगैरह सभी में। नवाब है, उनके यहाँ भी कोई एक ऐसे ही उनके नवाब के बड़े अच्छे चमचे से थे, तो वो उन नवाब साहब के साथ बैठे हुए थे और बाजार में नई नई ताजी भिंडियां आई थी। जी जी। बावर्ची भिंडियां पका कर ले आया, नवाब को बहुत पसंद आई। नवाब साहब ने कहा भाई बहुत ही लजीज है। अब वो जो उनके साथी थे दरबारी, उन्होंने मौके से फायदा उठाया और कहा क्या खूबसूरत चीज पकाई है, जी। भिंडियां। अरे इसे नवाब खाते हैं, नवाब। हम्म। ये लैला की उंगलियां हैं, ये मजनू की पसलियां हैं। वाह। बावर्ची सब सुन रहा था, उसको लगा कि ये भिंडी कोई बड़ी अनमोल शय है। उसने दूसरे दिन भी भिंडी पका दी, तीसरे दिन भी, एक हफ्ते तक पकाता रहा। 7वें दिन नवाब साहब खुद ही पक गए। उन्होंने भिंडी का थाल उठाकर बावर्ची के मुंह पे दे मारा। तो वो जो उनके दरबारी थे उन्होंने कहा बावर्ची से, तू पागल हो गया है, नवाब साहब की जान लेगा। ये भिंडियां खाता ही कौन है, गरीब गुरबा जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। अरे इसको अगर जवान खाए तो बूढ़ा हो जाए और बूढ़ा खाए तो मर जाए। अच्छा। नवाब साहब को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा उनसे, भाई आप एक हफ्ता पहले इन भिंडियों की इतनी तारीफ कर रहे थे, आज आपको क्या हुआ? तो उसने हाथ जोड़कर कहा नवाब साहब, मैं आपका गुलाम हूं, भिंडियों का नहीं। आप कह दें तो ये अमृत है, आप कह दें तो ये जहर है। तो ये झूठ जो है ये तो हाथ बांध के खड़ा है। ये झूठ जब पिलाया जाता है, एक आदमी को नहीं, पूरी पूरी कौम को पिलाया जाता है। आप देखें हिटलर, उसने, जर्मन कौम कितनी जहीन कौम है। आपको याद होगा पाकिस्तान में जो सबसे अहम और मजबूत और पायदार टेप रिकॉर्डर हम खरीदते थे वो ग्रैंडिक का होता था, जर्मन मॉडल का, कि भाई जर्मन की चीजें पायदार हैं, बड़े जहीन लोग हैं। मगर इतनी जहीन कौम भी उस एक बात के चक्कर में आ गई जब उसने कहा, हिटलर ने, कि हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए। हाँ, we are superior है, पूरी कौम उसके पीछे लग गई, इतनी जहीन कौम। तो ये झूठ जो है वो तो हाथ जोड़ के खड़ा है, और सच जो है वो सच तो होता ही है, आप उसका यकीन करें या ना करें। हाँ, आप सच को तख्लीक नहीं कर सकते, झूठ को तख्लीक करना पड़ता है, झूठ बनाना पड़ता है, कोई प्लानिंग करनी पड़ती है। सच को तख्लीक नहीं किया जा सकता, वो पहले से ही होता है, मौजूद होता है, उसको तख्लीक करने की जरूरत नहीं। और सच की तलाश जो है ये बड़ा मुश्किल काम है जी। ये सबसे ज्यादा दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, सच की तलाश। बरसों की रियाजत, मेहनत और सफर करना पड़ता है, दिमाग को, जहन को खाली करना पड़ता है और दिल को साफ करना शर्त है। सच को ढूंढने की कोशिश बहुत खतरनाक है। अगर आपने सच को पा लिया तो सारे ओहाम जो हैं वो बिखर जाएंगे, सारे ख्यालों के महल जो है वो टूट सकते हैं। ये खतरे की बात है, इसलिए कि हमारे मुआशरे की ज्यादातर बुनियादें तो झूठ पर खड़ी हैं। अगर आप अंदाजा, एक दफा पहले भी ये बात हुई थी, 24 घंटे दुनिया के सारे लोग अगर सच बोलेंगे तो कितने दोस्त बचेंगे। और ये तो सबसे बड़ा अल्लाह का करम है कि उसने ये बात अपने पास रखी है कि दिलों के हाल वही जानता है और कोई नहीं। अगर दिलों का हाल भी लोग जानने लग जाते तो आप सोचें क्या हशर होता दुनिया। लड़ाई झगड़ा फसाद तलाक दोस्तियां खत्म, तो ये तो उसका बड़ा करम है। झूठ पर जिंदगी की जो बुनियादें खड़ी हैं, अगर सच को तलाश कर लिया तो ये बुनियादें हिल जाएंगी। कागज के फूल आ गए हैं, अब तो प्लास्टिक के फूल आ गए हैं। असली फूलों के बजाय आजकल लोग अपने घर की खिड़की में प्लास्टिक के फूल या कागज के फूल लगा लेते हैं और दूर से लगता है असली है, मगर झूठ है ना, कागज के हैं, प्लास्टिक के हैं। 2-3 दिन में उनको साफ कर लिया कपड़े से। अब घर का कोई भी फर्द धोखा तो खा नहीं सकता, सबको पता है।
ہاں سامنے اگر کوئی پڑوسی رہتا ہے اور اس نے اپنی کھڑکی سے دیکھا ہماری کھڑکی میں کہ پھول ہیں تو شاید وہ دھوکا کھا جائے، مگر وہ بھی دھوکا نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس نے بھی اپنی کھڑکی میں کاغذ کے ہی پھول لگائے ہوئے ہیں۔ جی تو آج کل دھوکا کوئی کھاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی دھوکا کھاتا بھی ہے تو وہ دھوکا کھانے کی اداکاری کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں محفل میں ملتے ہیں اکثر، کسی کے ساتھ اس کے منہ پہ اس کی بے جا تعریف کی جا رہی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی تعریف ہے، پھر بھی وہ نبھا رہا ہے مسکرا کے۔ دھوکا کھا رہا ہے نہیں، کھانے کی اداکاری کر رہا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے یہ اس کے بیچ میں آ گئی ہے۔ آج کل لوگ دھوکا نہیں دیتے، دھوکا کھانے کی اداکاری کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں اگر تبدیلی ہم کو لانی ہے، ہم پہلے جھوٹ پلاتے ہیں اور بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، بچے کو کہا جاتا ہے کہ اگر محمود صاحب ہوں تو کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں، اگر صابر رضا ہو تو کہہ دینا میں سو گیا ہوں۔ اب وہی بچہ جب بڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ سکھایا تو ہم نہیں ہے اس کو۔ تو یہ جھوٹ ہمیں بچپن سے پلایا جاتا ہے اور بڑے بڑے طریقے سے پلایا جا رہا ہے، مسلکوں کی بنیاد پہ پلایا جا رہا ہے، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ پلایا جا رہا ہے۔ اتنا جھوٹ پلایا جا رہا ہے کہ سچ کی گنجائش کم سے کم رہ گئی ہے۔ اگر معاشرے کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی میں یہ ایک تبدیلی ضرور لانی ہوگی کہ ہم سچ بولیں اور سچ کے سہارے جیئیں، اور پھر ایک وقت آئے کہ ہم مصلحت کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک حد تک جو اپنے سامنے دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے مشرق میں اور خاص طور سے بر صغیر میں، وہاں جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، بشرطے کہ یہاں مغرب کے حوالے سے۔ یہاں پہ پچھلے 40 سالوں میں جو میرا تجربہ ہے، یہاں لوگ سیدھی بات کر دیتے ہیں، بغیر میں رنگ و نسل کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ بہت مشکل سے ملتا ہے کہ کوئی سچی بات آپ کو ملے، آپ کو سچی بات ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یورپ میں جو ہے نا وہ شعور جو ہے نا وہ زیادہ ہے، تعلیم زیادہ ہے۔ یہاں پر قانون جو ہے وہ ذرا سخت ہے ہمارے ملکوں کے مقابلے میں۔ اچھا، کہ اگر یہاں پر بہت سارے معاملات میں اگر جھوٹ بول دیا ہے تو جو بھی کہہ دیا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ جی ہمارے یہاں ذرا قانون کی پابندی نہیں ہے، قانون سخت نہیں ہے، تعلیم کی ذرا کمی ہے، شعور دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا ہے، جی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ تبدیلی آ تو رہی ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب جھوٹ میں اور منافقت میں فرق جو ہے نا وہ بڑا کم رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ٹائم آ گیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا تو ہر کوئی منافق ہوتا ہی ہے۔ نہیں، اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے ہم نے۔ ہاں بہت ساری یہ ساری خوبیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں، یہ پچھلے 35-40 سالوں میں ہی آئی، 35 سالوں میں ہی آئی، جی بہت زیادہ آ گئی۔ جی اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرہ جب کسی برائی کو قبول کر لیتا ہے تو وہ پھر برائی نہیں رہتی، اسے برائی سمجھا نہیں جاتا۔ اب معاشرہ اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اس کی مثال بالکل ایسے آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشتے کی جب بات ہوتی ہے، شادی بیاہ کی، تو جب سوال جواب پوچھے جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں پوچھتا زیادہ تر کہ یہ بچہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، رشوت لیتا ہے یا نہیں۔ یعنی کچھ چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں ایکسپٹ ہو گئی ہیں، نارم ہو گئی ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہی ہے سب جگہ۔ ہاں کچھ چیزوں پر ابھی پابندی ہے، جیسے شراب ہوئی، جوا، ان چیزوں پر ذرا وہ ہو جاتا ہے، مگر اگر ہم نے ابھی تک ان باقی چیزوں پر بھی قابو نہیں پایا تو ہو سکتا ہے معاشرے میں وہ برائیاں بھی برائیاں نہ تصور کی جائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو اس طرف جا رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں معاشرے نے قبول کر لیا ہے نا، تو وہ برائی نہیں رہی۔ قبول کیا ہے، لیکن جس کتاب کو اٹھا کر ہم قسم کھاتے ہیں، ہم جو حکم ربی ہے، ہم مل کتاب ہے، تمام کتابوں میں
کتابوں کی تصدیق اس کتاب میں ہوتی ہے، اور ذات مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. النبیین ہیں، اور ان کی سیرت جو ہے اس میں تو ہمیں کوئی بھی کسی جگہ بھی یہ مصلحت تک نظر نہیں آتی ہے. نہیں آتی. بھائی جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی انہیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے. جی ہاں، وہی ہے نا، جیسے حضرت صادق امین. وہ اس لیے مکہ میں 2-4 دن زیادہ رہے کہ کچھ امانتیں آپ کے پاس تھی جب آپ نے ہجرت فرمائی، تاکہ امانتیں واپس کر کے پہنچے مدینہ شریف میں. تو بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور لوگ ان کے خلاف بھی تھے. یعنی کہ سچ جو ہے وہ ہمیں وراثت میں تو ملا ہے، یعنی کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ اور اگر ہم سچ سے دور ہیں اور جھوٹ کے نزدیک ہیں، اور ہم نے اس میں درمیان میں یعنی کہ سچ کا لبادہ پہنا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کو اگر سوسائٹی نے یا ہمارے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو اس کو ہم صحیح تو نہیں کہہ سکتے. نہیں، صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، قطعی طور پر صحیح نہیں ہے. یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے سچ کے سہارے پر ہی جئیں، سچ کے سہارے پر جئیں اور سچائی کو اپنائیں. ہم سب کے لیے یہ بات ہے. ہاں، ہمارے دین میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سچ کے بجائے جھوٹ بولنے کی کچھ آزادی ہے، جو کہ عالم دین جو ہے ان سے پوچھا جا سکتا ہے. جیسے کسی کی شادی خراب ہو رہی ہے اور کچھ تھوڑا سا کچھ کہنا، ایسا کچھ ہے ہمارے دین میں اتنی. ہے کہ جان بچانے کا معاملہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو لیکن ہر معاملے میں نہیں، ویسے نہیں، ہر معاملے میں نہیں ہے. ہر معاملہ. تو خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری طرف سے، ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب کی طرف سے اور کاروان ادب برطانیہ کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے، تندرستی دے اور بیماریوں سے بچائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.